السلام علیکم، میں ہوں آرزو انصاری۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ٹاپک پر جو ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، یعنی وہ کون سے 10 بزنس ہیں جو اسلام میں حرام قرار دیے ہیں۔ یہ صرف دنیا کی کمائی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ آخرت کی نجات کا سوال ہے۔ اللہ نے ہمیں حلال رزق کمانے کا حکم دیا ہے اور حرام سے دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ تو چلیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ڈھال سکیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ رزق کا حلال ہونا کیوں اتنا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں سورہ البقرہ آیت نمبر 168 میں فرماتا ہے، اے لوگو، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ آیت ہمیں صاف بتاتی ہے کہ حلال کمائی ہی قبول ہوتی ہے اور حرام سے بچنا ہمارا فرض ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرام مال سے اپنا جسم چلاتا ہے، یعنی کہ اپنے جسم میں کپڑے پہنتا ہے، اس کے لیے دوزخ کی آگ ہی زیادہ مناسب ہے۔ یہ کتنا سخت سبق ہے۔ تو آئیے اب ہم ان 10 کاروبار کی بات کرتے ہیں جو اسلام میں منع ہے تاکہ ہم ان سے بچیں۔ سب سے پہلا اور سب سے حرام بزنس ہے شراب کا کاروبار کرنا۔ قرآن میں سورہ المائدہ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور تیروں سے فیصلہ کرنا، یہ سب گندگی چیزیں ہیں اور شیطان کے کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو۔ شراب نہ صرف پینا حرام ہے بلکہ اس کی بناوٹ، فروخت، ٹرانسپورٹ کرنا بھی گناہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، بنانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، یہاں تک کہ اس کا حصہ اٹھانے والا بھی۔ دوسرا ہے جوا، چاہے وہ بیٹنگ ہو، لاٹری ہو یا کیشوں کا دھندا ہو، اس کے حرام ہونے کا حکم بھی سورہ المائدہ آیت نمبر 90 میں شراب کے ساتھ ہی دیا گیا ہے۔ جوا انسان کو حرام کمائی کی لت لگاتا ہے اور اس کی محنت کو برباد کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو جوا کھیلتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت کرتا ہے۔ تیسرا ہے سود کا کاروبار، جیسے بینک یا کمپنیز جو سود پر قرض دیتے ہیں۔ قرآن میں سورہ البقرہ آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جیسے شیطان انہیں چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ سود نہ صرف حرام ہے بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ چوتھا ہے سور کا گوشت یا اس سے متعلق کوئی بھی دھندا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 173 میں اللہ عز و جل نے صاف فرمایا ہے، بے شک اس نے تم پر مردار خون، سور کا گوشت اور چیزوں کو حرام کر دیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔ سور کا گوشت بیچنا، پالنا یا اس کا کاروبار کرنا سب حرام ہے۔ پانچواں ہے جنا سے متعلق کوئی بزنس، چاہے وہ پروسٹیٹیوشن ہو یا پورنوگرافی ہو۔ سورہ النور آیت نمبر 2 میں جنا کی سزا کا بیان کیا گیا ہے اور اس کا کاروبار تو گناہ کو بڑھا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جسم کا حرام کام حرام ہے، یہ فتنہ پھیلانے کا ذریعہ ہے جو امت کے لیے تباہی ہے۔ نمبر 6 پر آتا ہے جادو یا ٹونا ٹوٹکے کا دھندا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جادو کو شیطان علم اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے جو انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو جادوگر کے پاس جاتا ہے اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ اس کا کاروبار کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 7 پر آتا ہے وہ میوزک انڈسٹری جو فحاشی گناہ کو بڑھاوا دیتی ہے۔ قرآن میں سورہ لقمان آیت نمبر 6 کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں، لاہو لطب، یعنی بیکار آوازوں سے بچا جائے۔ حدیث میں صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں لوگ ہوں گے جو شراب اور جنا اور سنجیدہ یعنی انسٹرومنٹ کو حلال سمجھیں گے۔ حلال میوزک جیسے نشید چھوڑ کر فحاشی والا میوزک بزنس حرام ہے۔ نمبر 8 پر آتا ہے بت پرستی یا فحاش تصویروں کا دھندا کرنا۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 52 میں بت پرستی کی مذمت بیان کی گئی ہے اور صحیح بخاری میں نبی کریم
کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تصویر بنانے والوں پر سختی کی۔ آج کل میموریل فوٹوگرافی یا ماڈلنگ کا بزنس بھی اس میں شامل ہے۔ نمبر 9 پر آتا ہے حرام ذبیحہ یا غیر اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا گوشت بیچنا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں مردار اور غیر ذبیحہ حرام قرار دیا ہے۔ اس کا کاروبار کرنا بھی گناہ ہے۔ اور نمبر 10 پر آتا ہے دھوکہ اور جھوٹ کا بزنس۔ دھوکہ دھڑی یا جھوٹ پر مبنی کوئی بھی بزنس اسلام میں حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ فراڈ، چیٹنگ یا غلط وزن کا دھندا بھی حرام ہے۔ میرے پیارے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اپنی کمائی کو حلال رکھنا آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔